ویسے تو بلے کا نشان کسی کو بھی نہیں ملا. اب پی ٹی آئی کے تمام امیدوار آزادانہ حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, مگر اب میں آپ کی ملاقات جس آزاد امیدوار سے کرا رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کا ناراض کارکن تو میں نہیں کہوں گا, مگر نظریاتی کارکن ضرور ہے. میں بات کر رہا ہوں علی افضل صاحب کی. بہت عرصے سے میں انہیں جانتا ہوں. پی ایس 116 سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں آزادانہ طور پر, جبکہ یہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار ایم پی ربستان خان صاحب بھی موجود ہیں. علی افضل بھائی کا موقف شامل کریں گے کہ کیا ضرورت پڑی تھی جب پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہے جس کے لیے مروت صاحب نے نام لیا ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن ہے اور اس کو ٹکٹ دیا ہے پارٹی نے, تو علی افضل صاحب اس سیٹ کے لیے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں, اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اور علی افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. ویورز میرے ساتھ موجود ہیں علی افضل بھائی. علی افضل بھائی تھوڑی سی گفتگو شامل کریں گے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہیں آپ؟ شکریہ جی, اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے. اچھا افضل بھائی, چونکہ آپ پی ٹی آئی کے کارکن تو بہت پرانے, پر میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کو اپنے ووٹرز کو ذرا اپنا تعارف کرائیں کہ مطلب آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, کاروبار کیا ہے, اس علاقے میں کب سے رہتے ہیں, اس کے مسائل سے کب سے وابستہ ہیں, تھوڑا سا بتائیں. جی میں 1998 سے یہیں رہتا ہوں, اور اس طرح ہے کہ یہ کاروبار ہمارا بزنس ہے سیمنٹ اور اسٹیل کا, اور باقی بھی چھوٹا موٹا پراپرٹی کا بھی کر لیتے ہیں. اور سیاست کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً 2012 سے ہم پاکستان تحریک انصاف میں تھے. اور یہ اس علاقے کے حوالے سے میں بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے ممبرشپ کیمپ پاکستان تحریک انصاف کا میں نے لگایا, اور میرے ساتھ میرے ساتھی تھے. اور اس کے بعد جتنے بھی پروگرام ہوتے رہے وہ اس کو میں لیڈ کرتا رہا. اور پی ٹی آئی کا معمار کے حوالے سے آپ کہیں کہ ہم میں ایک بانی کارکن ہوں. اچھا زبردست ہو گیا. اچھا سر, پی ٹی آئی نے یہ کیا کیا آپ کے ساتھ, مطلب ٹکٹ کیوں نہیں ملا آپ کو, حالانکہ آپ اتنے سینئر کارکن ہیں. یہ بات آپ نے سچ بتائی, کافی عرصے سے میں خود آپ سے واقف ہوں. ٹکٹ نہ ملنے کی کیا وجہ تھی, پی ٹی آئی نے وہی پرانے نام ریپیٹ کیوں کیے؟ دیکھیں بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایک تو خان صاحب جیل میں ہیں, کیونکہ بہت سارے ورکروں کو خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ آنے والے الیکشن میں ہم ان اپنے ورکروں کو ٹکٹ دیں گے, نئے چہرے سامنے آئیں گے. اور آپ کے سامنے کہ ہر دفعہ خان صاحب اپنی اسپیچ میں کہتے تھے کہ ہم ایک نئے چہرے لے کے آئیں گے. تو مطلب اب کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ خان صاحب تک تو بات جا ہی نہیں رہی. اور یہ سلسلہ ہے کہ ٹکٹ دے دیے گئے. تو وہ جو آپ نے سوال کیا کہ ٹکٹ نہیں ملا, تو انشاءاللہ العزیز اگر ٹکٹ نہیں ملا لیکن ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں. افضل بھائی آپ کے جو کام ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اچھا دیکھیں, جو آپ کا ووٹر ہے وہی تحریک انصاف کا ووٹر ہے, وہی ایم پی ربستان خان صاحب جو کہ سابقہ ہمارے ایم پی ہیں اور اب دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا بھی ووٹر وہی ہے. تو نقصان نہیں ہوگا دونوں کا, آپ لوگوں کا ووٹ تو ڈیوائڈ ہو جائے گا, آدھا ربستان بھائی کو پڑ جائے گا, آدھا آپ کو پڑ جائے گا, جیت آپ دونوں نہیں پائیں گے. کچھ ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ نقصان کس کو ہے, تو میں سمجھتا ہوں نقصان تو پی ٹی آئی کو اگر ہے اور اس سیٹ کے اوپر ہے تو وہ نقصان میری وجہ سے نہیں ہوگا کم سے کم. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ہے نشان کا. تو الحمدللہ ایم این اے صاحب کے ساتھ بھی وکٹ کا نشان ہے, اور ہمارے پی ایس 117 کے جو امیدوار ہیں ان کے طارق حسین صاحب ان کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو قربانی دینی ہوگی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں آلریڈی میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو سابقہ ایم پی ایس صاحب ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ قربانی دیں. ہم بھی ان کے بھائیوں کے ساتھ تھے, اور اس علاقے میں بھی جو ہم نے کام کیے تو ان سے واقف ہیں کہ الحمدللہ ہمارا بے داغ ماضی ہے. اور اقتدار کے دور میں کہیں بھی کوئی بھی, میں کہتا ہوں کہ مخالف سیاسی جماعت کا جو ساتھی ہوگا, ورکر ہوگا, وہ بھی ہمارے لیے کچھ غلط نہیں کہہ سکے گا. تو الحمدللہ ہماری تو تاریخ یہ ہے. زبردست ہو گیا. اچھا ایک بات مجھے اور بھی بتا دیں کہ میرے پاس معلومات یہ تھی, جب آپ سے میرا 3 دن پہلے رابطہ ہوا نا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں انٹرویو کے لیے, تو ایک پی ٹی آئی کے ساتھی سے بھی میرا رابطہ ہوا, اور اس نے کہا کہ علی افضل بھائی تو ایم پی ربستان خان صاحب کے حق میں بیٹھ رہے ہیں, ہمارا جرگہ بہت جلد جائے گا. تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے سیاست میں تو کسی کے لیے قبل از وقت کچھ کہنا تو نہیں ہے, لیکن نہیں, ہمارے ساتھ ہمارے لوگ کھڑے اور ہماری بات بہت آگے تک جا چکی ہے. میرے ساتھ جو پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں وہ بھی کھڑے, میرے ساتھ علاقے کے لوگ بھی کھڑے, اور ہم سے لوگ مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان کے لیے کچھ بہتر کریں گے. تو یہ باتیں جو ہیں فی الحال تو ہمارے پاس آئے تھے, سب لوگ آئے, ہمارے اپنی پارٹی کی بھی قیادت آئی, لیکن ہم نے اس کو کہا کہ فی الحال تو ہم اپنی کیمپین میں مصروف ہیں, اور دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں. زبردست ہو گیا. اور سیاسی آدمی کے دروازے بند ہوتے نہیں ہوتے. جی بالکل.
تو مطلب آئے تو پھر رزلٹ کوئی نہ نکلا، آپ لڑیں گے اپنے الیکشن، یہی اٹل فیصلہ ہے آپ کا؟ بالکل، دیکھیں یہ فیصلہ میرے ساتھیوں کا ہے، میرے گروپ کا ہے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے۔ زبردست ہو گیا علی افضل بھائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سال لگ بھگ حکومت کی اور کراچی کے لوگوں سے بہت زیادہ وعدے کیے تھے، مگر آپ خود بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا وہ وعدے اس طرح وفا ہوئے نہیں جیسے ہونے چاہیے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس شہر کے لوگ دوبارہ آپ لوگوں پہ بھروسہ کریں گے؟ دیکھیں توصیف بھائی، آپ نے بہت بہترین سوال کیا۔ اس میں سب سے مین وجہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے تو وہ ہے صوبائی حکومت ہمارے پاس نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کے پی کے میں صحت کارڈ لے کے آئے، تعلیم کارڈ کے اوپر بات ہو رہی تھی، بہت ساری چیزیں جو تبدیل ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، انہوں نے کچھ بھی نیچے ڈلیور نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں میئر کراچی جب رہے تو وسیم اختر صاحب، تو وہ بھی معمار اور اس علاقے میں ان کا آنا کبھی ہوا نہیں۔ تو پی ٹی آئی کے پاس جب یہ آئی ایم این اے صاحب کے جو فنڈ تھے آفتاب جہانگیر صاحب کے، تو انہوں نے یہ ہمارے قریب میں گبل گوٹ ہے جس کو 100 سال ہو گئے، پرانا گوٹ ہے، تو اس میں سیوریج لائن بالکل نہیں تھی، تو اس سیوریج لائن کا کام جو ہے وہ ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب نے 3.5 سالوں میں کرایا۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی کالج نہیں ہے اس علاقے میں، تو محرومیاں تو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے۔ اب دیکھیں اب کام اور آپ کے سامنے دیکھیں معمار کے اندر بھی کام شروع ہو گئے، تو مطلب ان کے پاس کچھ تھا جو کام کر رہے ہیں نا۔ اس وقت آپ Z6 میں دیکھیں بن رہی ہیں خبر ہے، دیکھیں یہ فنڈ کہاں سے آیا؟ یہ کیا الیکشن کمیشن نے دے دیا؟ یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا، اگر نہیں استعمال کر رہے تھے تو وہ ان کی اپنی نااہلی، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال عوام کے سامنے سب چیزیں۔ اچھا، صاحب کا جو الیکشن ہوئے تھے 2018 والے الیکشن، اس میں ایم پی رابستان خان صاحب میں اور جو ایم کیو ایم کے امیدوار تھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اتنا بڑا ووٹوں کا فرق نہیں تھا، میرا خیال ہے 400 سے 700 ووٹوں کا فرق تھا، بڑا کلوز مقابلہ ہوا تھا، ایم کیو ایم ریکاؤنٹنگ پہ نہیں گئی، وہ ایم کیو ایم کا اپنا فیصلہ تھا، تو ایم کیو ایم کا بھی ووٹ بینک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ آپ نکال پائیں گے؟ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی ٹیم گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہوگی، ابھی آپ لوگ ووٹرز کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے پاس جا رہے ہوں گے، تو کتنا ووٹر ہے آپ کا؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایم کیو ایم کا مستقبل، انہوں نے کام مطلب 15 سال سے وہ بھی اقتدار میں رہے، لیکن ان کا ووٹ بینک تو اپنی جگہ ہوگا، یقیناً بہت کم مارجن سے رابستان خان جیتے تھے، اور اس میں پی ایس پی بھی جو تھی وہ الگ جماعت تھی، اب سب ایک ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بانی ایم کیو ایم کا جو ہے بہت بڑا رول ہوگا آنے والے دنوں میں، وہ کراچی شہر کی سیاست کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی افضل بھائی، کیا میسج دیں گے عام لوگوں کو بھی، پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی، اس سیٹ کے لوگوں کو بھی، ووٹرز کو بھی، کہ وہ گھر سے نکلیں 8 فروری کو، افضل بھائی کو ووٹ دیں، پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو ووٹ دیں، کس طرح سے میسج دیں گے؟ دیکھیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کو ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب نے تبدیلی کی بات کی، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس تبدیلی کو ہم ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اگر ہمیں منتخب کرا دیا انہوں نے تو انشاءاللہ عوام نے، تو ہم ان کے سارے جو مسائل ہیں ان کے حل کی کوشش کریں گے کہ وہ ہم حل کریں، کیونکہ ہم خود گراؤنڈ میں رہتے ہیں، اور نظریاتی سیاست کو فروغ ملے گا، اور اس طرح نہیں ہے کہ مفاداتی سیاست آگے بڑھے گی۔ انشاءاللہ العزیز نظریاتی سیاسی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور پورے معمار کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں ووٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جیت کر یہ سیٹ عمران خان کو گفٹ کریں گے۔ اچھا، ویری گڈ، یہ جیت کر ہم یہ سیٹ عمران خان کو گفٹ کریں گے، زبردست ہو گیا۔ علی افضل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا ہے۔ ناظرین میں صرف یہ کہوں گا کہ اس چھٹی کو چھٹی سمجھ کے انجوائے مت کیجیے گا، اپنا حق رائے دہی استعمال کیجیے گا، ووٹ کاسٹ کیجیے گا، ضرور اور ضرور۔ اپنے میزبان توصیف علی توصیف کو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔